ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیحہ ہاشمی، اور آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑے ٹیسٹ کی جو ان کے سامنے آن پہنچا ہے۔ آئی پی پی اسکینڈل کی بات کریں گے ناظرین آج ہم، جو کہ آٹا اور چینی بحران جو کہ مصنوعی طور پر کریٹ کیا گیا، اور جب اس کی رپورٹ آئی تو ہم نے اس پر بات کی کہ جی اتنے کروڑ اس نے کھائے، اتنے کروڑ اس نے کھائے۔ یہ اس سب کو مات دیتا ہے، یعنی بجلی چوری کی وہ عظیم داستان کہ جس نے پاکستانیوں کی جیب میں کچھ رہنے ہی نہیں دیا۔ اور اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس خوش قسمتی سے وہ سارا ڈیٹا آ چکا ہے کہ کس نے کیسے کیا غبن کیا، اور اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، یہ سلسلہ شروع ہوا جب مشرف صاحب کے دور میں بھی 2003 اور 2004 میں بھی یہ لگے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ادوار میں اس کو تیزی سے ملٹیپلائی کیا گیا، چونکہ ان کے بہت سے دوست اس میں شامل تھے، رزاق داؤد صاحب، خسرو بختیار صاحب، جہانگیر ترین صاحب، میاں منشا، موسٹ امپورٹنٹلی سیف الرحمان صاحب اور ندیم بابر صاحب، ان کے نام بالخصوص اس میں آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے کپڑوں کے برانڈز آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جب آپ ان کے اونر سے ویسے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی وی آر ناٹ پولیٹیکل پیپل، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ لوگ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کا ہی سیاست سے سب سے زیادہ لینا دینا ہے۔ یہ جو بظاہر نیوٹرل اور اے پولیٹیکل بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں نا یہ لوگ، سب سے زیادہ پاکستان کے نظام میں اس طرح سے انہوں نے اسٹرکچرل مینیپولیشن کر رکھی ہے کہ حکمران کوئی بھی آئے ان کی چوری کو زوال نہیں آتا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جس وقت آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز نے یہ اپنا کام شروع کیا، جب یہ پاور پلانٹس لگے تو اس وقت انہوں نے نیپرا کے ساتھ کچھ ایسی غلط بیانیاں کیں۔ انہوں نے جو کاسٹ اینڈ ریٹرن کی پروجیکشن تھی، جو بتایا کہ کتنی لاگت آئے گی اور ہمیں ملے گا کیا، اس میں بھی جھوٹ بولا کہ ہماری فیول کی اتنی کنزمپشن، مطلب زیادہ کنزمپشن بتائی لیکن اصل میں کم فیول کنزیوم ہوا۔ قیمت زیادہ بتائی کہ اتنے میں لگیں گے، لیکن وہ لگے بہت کم قیمت میں، جس میں 80% حکومت نے پے کیا اور 20% انہوں نے پے کیا، یعنی حکومت نے 150% پے کیا اور کئی کیسز میں 200% پے کیا۔ یوٹیوب چینل پر کا میں نے لنک دے دیا ہے، یہ یوٹیوب ویڈیو کا، مجھے اس ڈسکشن میں ادھر جوائن کیجئے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ کیسے کیسے انہوں نے غبن کیا۔ نہ صرف یہ کہ فرنس آئل کی اس میں انہوں نے جھوٹ بولا، کچھ خام تیل پر لگے، کچھ LNG پر لگے، انہوں نے تیل والی چیز میں بھی جھوٹ بولا، ریٹرن پر بھی جھوٹ بولا کہ ہمیں اتنا ریٹرن ملے گا۔ گارنٹیڈ پروفٹ جو 15% طے ہوا، انہوں نے 50% لیے پروفٹس۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ناظرین کہ نیپرا میں ذرائع کے مطابق ان کے اپنے کچھ سورسز ہیں جو موجود ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے جو میرے چند صحافی ساتھی کہتے ہیں نا کہ نیپرا کو بیوقوف بنا دیا ان انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز نے۔ نیپرا اتنا بچہ نہیں ہے کہ وہ بیوقوف بن جائے۔ نیپرا کے اپنے اندر کچھ ایسے عناصر موجود تھے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کی ملی بھگت سے یہ سارے کا سارا ڈاکہ ڈلا پاکستانی عوام کی جیب پر۔ اچھا، پاکستان میں ناظرین میکسیمم جو پیک کا سیزن بھی ہوتا ہے نا، گرمیوں کا سیزن، اس میں بھی جو میکسیمم آپ کی بجلی کی کنزمپشن ہوتی ہے وہ 25,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہوئی کبھی۔ 25,000 میگا واٹ حد ہے کہ اس سے زیادہ کبھی استعمال نہیں ہوئی بجلی۔ اور اس وقت پاکستان میں پروڈیوس کتنی ہو رہی ہے، پیدا کتنی ہو رہی ہے بجلی؟ 35,000 میگا واٹس، یعنی 10,000 میگا واٹس جو ہیں وہ آلریڈی ایکسٹرا پروڈیوس کیے جا رہے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے ماشاءاللہ سے مزید 10,000 میگا واٹس کے پاور پلانٹس کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کر رکھے ہیں۔ اور یہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے آئی پی پیز پر، اس پر جو جس کمیشن نے کام کیا ہے، محمد علی صاحب نے اس کو لیڈ کیا، ہیڈ کیا، انہوں نے یہ گزارشات کی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی ریکوریز کرائی جائیں، جو پیچھے مال لوٹا گیا ہے ان کا فیوچر امپیکٹ بہت زیادہ ہونے والا ہے، تو پچھلی بھی ریکوریز کرائیں۔ اور یہ جو آگے کے انہوں نے 10,000 میگا واٹس، ایک تو وہ ہے نا جو ایڈیشنل پیدا ہو رہے ہیں ایکسٹرا، ایک وہ ہیں جو انہوں نے آگے کے بھی 10,000 میگا واٹس، یعنی 45,000 میگا واٹس ہماری پروڈکشن جا سکتی ہے خدا نخواستہ، اس کو بھی روکا جائے، اس کو کینسل کیا جائے، جن ممالک کے ساتھ یہ ڈیلز کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین، ٹیک اور پے کی بجائے، یعنی ٹیک اور پے کیا ہے
کہ آپ نے چاہے 10 میگا واٹس بجلی یوز کی یا 15 میگا واٹس بجلی یوز کی، آپ کو تو 100 میگا واٹس کا بل دینا ہی دینا پڑے گا. سو یہ بھی اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو ٹیک اور پے کی بجائے ٹیک اینڈ پے پر کنورٹ کر دیا جائے، یعنی جتنی بجلی پروڈیوس کی جا رہی ہے اتنی ہی بجلی کے پیسے آپ کو دینے پڑیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، وہ یہ کہ ڈالر بیسڈ ریٹرن، یعنی بات شروع میں ہوئی تھی کہ پاکستانی روپی میں ان کو ریٹرن ملے گا، لیکن بعد میں انہوں نے ساز باز کر کے اس کو ڈالر بیسڈ ریٹرن پر لے گئے. سو ڈالر بیسڈ ریٹرن کا مطلب ہے کہ اگر $100 فرض کریں کہ یہ کل کما رہے تھے اور آج بھی $100 ہی کما رہے ہیں، سو کرنسی وائز تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اگر خدا نخواستہ جیسے ہم نے دیکھا بھی کہ پاکستانی روپی جب ڈی ویلیو ہوا، پاکستانی روپی ڈپریشیٹ کیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جہاں $100 کا ڈالر تھا یا 120 کا تھا وہ 150 پر آ گیا، تو ان کے تو منافع دگنے چگنے ہو گئے. اس کو بھی اس کمیشن نے کہا ہے کہ اس کو بھی واپس پاکستانی روپی پر کیا جائے، ورنہ پاکستان کا نظام نہیں بچ سکے گا، پاکستان کا نظام اس ظلم کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اللہ معاف کرے. اور اس کے علاوہ اب جب ان کے نام آنے شروع ہوئے ناظرین، تو انہوں نے اپنا انفلوئنس یوز کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ تو ان کے لیے ان کی سوچ میں بھی کبھی نہیں آ سکتا تھا نا کہ یہ چیز کبھی بھی نوٹس میں آئے گی. کبھی پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر کے ساتھ جو ان کی کابینہ ہے اس میں کبھی ان لوگوں کے ذہن میں یہ آئیڈیا آ بھی سکتا ہے کہ ان کی بھی انکوائری کی جائے. اب مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے ناظرین کہ کابینہ کے اندر کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے، وزیر اعظم صاحب سمیت، کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ان کا عزم بھی ہے، لیکن کابینہ میں ہی چند لوگ، رزاق داؤد صاحب ہوں، وہ ندیم بابر صاحب ہوں، یا ان کے دوست میاں منشا صاحب ہیں، سیف الرحمان صاحب ہیں، یا خسرو بختیار صاحب ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان سب کے سٹیکس ہیں. اب خسرو بختیار صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کا آئی گیس ایک پاور پلانٹ ہے. جو سب سے زیادہ اس میں رگڑا اگر کھایا تو وہ کھائیں گے میاں منشا صاحب، اور آپ کے جو کپڑوں کے بڑے بڑے برانڈز آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ سامنے نہیں آتے، جو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت غیر سیاسی ہیں، ان کو بھی جو اربوں روپے کی موج لگی ہوئی ہے یہ بھی رکے گی. تو اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے وزیر اعظم صاحب پر پریشر ڈلوانا شروع کیا طریقے سے. مطلب ایز سچ ان کو تو ڈائریکٹلی دھمکیاں نہیں مل رہی، سوائے اس کے کہ یہ ان تک میسج پہنچایا گیا ہے کہ جی انٹرنیشنل کورٹس میں گھسیٹا جائے گا، پاکستان کی بڑی بدنامی ہوگی، ہم بجلی کی قیمتوں میں فلاں اضافہ کر دیں گے. لیکن اور جو کمیشن کی ایک اور بھی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ان کی مونوپلی بھی توڑی جائے، اور جس طرح ابھی ہوتا ہے کہ واپڈا سے آپ بجلی لیتے ہیں سرکاری طور پر، یا پھر پرائیویٹ پروڈیوسرز بہت کم ہیں، تو اس کمیشن نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ آپ زیادہ سارے پلیئرز کو آنے دیں اس میں، تاکہ جتنا زیادہ کمپٹیشن ہوگا اتنی ہی قیمت گرے گی. سو ناظرین، اب یہ کئی کابینہ کے لوگوں کو لالچ بھی دیا جا رہا ہے، وزیر اعظم صاحب کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو طرح طرح کی آفرز کی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کی منہ مانگی قیمت دیں گے، ہم آپ جو کہیں گے کریں گے. وزیر اعظم صاحب کو اس پر ایکشن لینے سے روکیں. کچھ لوگوں کو چند ممالک کے حوالے سے بھی پیغام رساں بنا کر بھیجا جا رہا ہے کہ آپ یہ میسج دیں کہ فلاں ملک یہ کہہ رہا ہے، فلاں ملک، اور انٹرنیشنل کورٹ کا جو ہے وہ ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ آپ کو عالمی عدالتوں میں بھی گھسیٹا جا سکتا ہے. سو وزیر اعظم صاحب یاد رکھیے، آپ کے پاکستانی قوم اس وقت دو طرح کے لوگوں پر مشتمل ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ نے سانس بھی کیسے لیا اس پر بھی اعتراض کرنا ہی ہوتا ہے. سو وہ تو ہر صورت آپ پر اعتراض کریں گے ہی. تو یہ وقت ہے ان کو غلط ثابت کرنے کا کہ آپ میں اور نواز شریف اور زرداری میں فرق ہے. اور دوسری قسم وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آپ کو بہت اعتماد اور محبت کے ساتھ ووٹ دے کر الیکٹ کیا. سو ان کی بھی ایکسپیکٹیشن آپ سے یہی ہے کہ ان کو مت چھوڑیں اور پاکستانی قوم کی طرف دیکھیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کے لیے فرم سٹینڈ لیا ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی سیاست میں آنے کی، آپ اس قوم کے لیے سیاست میں آئے ہیں. وزیر اعظم صاحب، یہ وکٹ آپ کو لینی پڑے گی. یہ وکٹ اگر آپ نے نہ اڑائی تو پاکستان اگلے 10 15 20 سال میں بہت ہی زبوں حالی کا شکار ہو جائے گا، خدا نخواستہ. اور اگر یہ آپ ماسٹر سٹروک کھیل گئے، یہ وکٹ آپ اڑا گئے اس مافیا کی، اس کارٹل کی، تو یقین کیجئے کہ رہتی نسلیں جو ہے نا اس قوم کی وہ آپ کو دعائیں دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے، انہوں نے سال ہر سال محنت کی. اور ان میں زیادہ تر لوگ جو اس وقت ارب پتی بن گئے ہیں یہی 2 نمبری کر کے، فراڈ کر کے، مس ریپرزینٹ کر کے فیکٹس کو
مسکنسٹرو کر کے چیزوں کو. یہ ناظرین آج سے 15-20 سال پہلے ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی سوزوکی میں پھرا کرتے تھے. ان کے پاس کوئی لینڈ کروزرز نہیں ہوتی تھی, ان کے پاس کوئی اربوں روپے کے فلیٹس اور یہ سب اپارٹمنٹس اور یہ گھر, بڑے بڑے گاڑیاں, شاندار طرز زندگی, بڑے بڑے کپڑوں کے برانڈ, یہ نہیں ہوتے تھے ان کے پاس. یہ پاکستانی عوام کو چونا لگا کر ہوئے ہیں. اور میں پھر رپیٹ کروں گی کہ پاکستانی عوام کی کسی پیک سیزن میں بھی 25,000 میگا واٹ سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے بجلی کی, اور اس وقت 35,000 میگا واٹس آلریڈی پروڈیوس ہو رہی ہے اور 10,000 میگا واٹس کے مزید. اور آپ اگلے سال 2021 میں پاکستان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ 900 ارب روپے ہیں, 900 ارب روپے. اور اگر ہم یہ انشاءاللہ تعالی ٹیک اور پے کی بجائے ٹیک اینڈ پے پر آ جاتے ہیں تو ہم اس 900 ارب میں سے 270 ارب روپے نہیں ہمیں ادا کرنے پڑیں گے. تو کہاں ہمیں دوسرے ممالک سے جب ایڈ ملتی ہے تو کہاں ہم ایک ایک ارب کو یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے بڑی کوئی نعمت آ گئی ہے. تو کیوں نہ ہم اس چور مافیا پر ہاتھ ڈالیں اور انشاءاللہ تعالی ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس مافیا میں سے چند تو ابھی بھی ڈرانے دھمکانے میں بزی ہے, لیکن کچھ ایسے ہیں جو نیگوسیشنز کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم سے ریکوری کروا لی جائے. اس میں بھی وزیر اعظم صاحب آپ یاد رکھیے گا پلیز, میں پاکستانی عوام کی آواز ہوں اور میں آپ کو پوری قوم کے توسط سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو بہت ہی خود کو سستے میں چھڑوانا چاہیں گے. اس میں ان کو سستے میں نہیں چھوڑنا. خان صاحب آپ پاکستانی عوام کی آواز ہیں, آپ پاکستانی عوام کے بیٹسمین ہیں, اور یہ چور یہ پاکستان کے دشمن ہیں, اور یہ کبھی بھی نہ انہوں نے کبھی پاکستانی عوام کا اچھا سوچا ہے نہ ہی کبھی یہ سوچ سکتے ہیں. سو ان پر کسی قسم کا ترس نہ کھائیے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پبلک نہ کریں, کچھ نہیں ہوتا, لڑائی پڑ جائے گی, فساد مچ جائے گا, آپ کی سلم میجورٹی ہے, خان صاحب لعنت بھیجیے گا ایسی حکمرانی پر کہ جو پاکستانی عوام کا انٹرسٹ نہ سیو کرنے دے. آپ پاکستانی عوام کا انٹرسٹ سیو کریں انشاءاللہ. یہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے خان صاحب, پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے. آپ دلیر بنیں, آپ نے اس چیز میں کسی کی باتوں میں نہیں آنا, چاہے وہ ندیم بابر صاحب ہیں یا رزاق داؤد صاحب ہیں یا عمر ایوب صاحب ہو, کوئی بھی ہو, ان میں سے کوئی بھی شخص خان صاحب, کوئی بھی وزیر, کوئی بھی مشیر, وہ پاکستانی عوام سے بڑھ کر نہیں ہے, وہ آپ سے بڑھ کر نہیں ہے. سو آپ کی اب پوری 23 سالہ سیاست کا بہت بڑا امتحان آ گیا ہے, اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس امتحان میں پورے اتریں گے اور پاکستانی عوام کے حق کی بات کریں گے جیسے آپ نے ہمیشہ کی ہے. اب آپ وزیر اعظم ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں, جب کہتے ہیں نا میں عوام کے ایک ایک پیسے کا امین ہوں, تو یہ وقت آ گیا ہے پاکستانی عوام کی لوٹی ہوئی دولت ریکور کرانے کا. اور خان صاحب یقین کریں یہ اربوں روپے بھی ہمیں واپس کر دیں گے نا اس قوم کو. ان کے پاس تو بھی اربوں روپے کے ریزروز پڑے ہوں گے, انہوں نے جو پیسہ کما لیا, جو لوٹ مار کر لی ہے, اس میں کوئی ان کی کمی نہیں آنے لگی اگر یہ اربوں روپے واپس کر بھی دیں. اور آخر میں بہت سے لوگ ناظرین تھوڑا سا کنفیوز کر دیتے ہیں جب کہتے ہیں نا کہ جی شوگر پہ سبسڈی کی بات ہوتی ہے یا ایون آئی پی پیز کی بات ہے, تو یاد رکھیں شوگر پہ سبسڈی دینا غلط نہیں ہے. وہ پاکستان سمیت بہت سے ممالک دیتے ہیں, اور وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ایکسپورٹ کو انکریج کیا جائے, زیادہ سے زیادہ مطلب ہمارے ملک میں زر مبادلہ آ سکے. غلط کام کب ہوتا ہے جب آپ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم سبسڈی اس لیے ہمیں دیں تاکہ ہم ایکسپورٹ کریں, لیکن آپ ایکسپورٹ نہ کریں, آپ اس کو سٹاک کر لیں, اور جس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ اس کی اتنی بڑھ جائے تو آپ پھر دگنی چگنی قیمت پر اس چیز کو بیچیں. یہ ہوتی ہے زیادتی, اور یہ جرم ہے. سبسڈی لینا جرم نہیں ہے, نہ حکومت کا سبسڈی دینا جرم ہے. سملرلی آئی پی پیز کا پاکستان میں آنا جرم نہیں تھا, وہ چاہے کسی کے بھی دور میں آئیں, لیکن ان کا کاسٹ اینڈ ریٹرن پر جھوٹ بولنا جرم, ان کا اس بات پر جھوٹ بولنا جرم کہ 15% گارنٹیڈ پروفٹ کا کہہ کر وہ 50-50 60-60%, 40-40% پروفٹ لے جائیں اور نام ذکر تک نہ ہو. ان کا نیپرا کو دھوکہ دینا غلط, اور نیپرا کے اندر ان ذرائع کا ان کے ساتھ ملنا غلط, اس مافیا کے ساتھ جو اسٹیٹ کے رازوں کو لیک کریں, جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو آپ کا سرکاری ادارہ ہے اس کی طرف سے جھوٹ بولیں, جبکہ آپ اتنی بڑی پاکستانی عوام کی امانت کے امین ہیں. اور آخر میں ناظرین گھر کا ذمہ دار فرد وہ ہوتا ہے کہ جب اس کا گھر مشکل میں آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بٹوے میں کتنے پیسے ہیں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے سارے گھر والوں کے پاس کیا اتنے پیسے ہیں کہ ہم سب کھانا کھا سکیں.
سو ڈالر بیسڈ ریٹرن سے پاکستانی روپی بیسڈ ریٹرن پر ان کو آنا ہی آنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اب ان کے پاس دو چوائسیز ہیں ناظرین, یا تو عزت سے اگر ریکوری کر دیتے ہیں اور جس طرح جو ڈیو ہے وہ کر دیں تو ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو سزا بھی پائیں گے, فورینزک آڈٹ بھی ہوگا انشاءاللہ, اور پھر وہ کچھ ریکور ہوگا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں. سو خان صاحب تگڑے ہونے کا وقت آ گیا. ہمیں یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ پاکستانی عوام کی توقعات پر پورے اتریں گے. پاکستان زندہ باد.